یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جو نمک جہاں پیدا ہوتا ہے وہ ان علاقے کے لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو اس میں مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. اس کو ہم سمپل سے سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی ہم نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ذب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے تھوڑی سی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو صحابہ نے پوچھا تھا کیا یہ ناجائز ہے؟ آپ نے کہا نہیں ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے مگر ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہماری زمین کا نہیں ہے. سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ جو چیز باہر سے آتی ہے کسی دوسری کنٹری سے اور ان لوگوں کو دی جاتی ہے تو ان کے جسموں کے اوپر اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں. تو سائنس کہتی ہے کہ جو چیز دوسری جگہ سے ٹریول کر کے آئے گی وہ وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے اتنی سوٹیبل نہیں ہوگی جتنی وہاں کی مقامی چیز سوٹیبل ہوگی، کیونکہ وہ لوگ اس آب و ہوا میں رہ رہے ہیں، اس ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں. تو جو بندہ جس ایٹماسفیئر میں رہ رہا ہوتا ہے وہ وہاں کی ریزسٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ وہاں کی چیزوں کو لیتا ہے. اور یہ تحقیق ایک بہت بڑی تحقیق ہے جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی لیا گیا کہ جتنی بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو باہر کی چیزیں ہیں جس کو آج ہم لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ بھی ہمارا کھانا امپورٹنٹ ہے، ہمارا پینا امپورٹنٹ ہے، ہمارے کپڑے امپورٹنٹ ہیں، ہمارے جوتے امپورٹنٹ ہیں، تو سائنس کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو باہر سے آتی ہے وہ مقامی لوگوں کے لیے نفع نہیں دے سکتی، ہاں اتنی پروفٹ نہیں دے سکتی جو چیز وہاں کی مقامی نفع دے سکتی ہے. اب ہم اس کو سمپل سے سمجھتے ہیں کہ جس آب و ہوا میں ہم رہ رہے ہیں، تو اسی آب و ہوا کے اکارڈنگ ہماری باڈی نے بننا ہے، کیونکہ ہم نے اس ایٹماسفیئر میں سروائیو کرنا ہے. تو جس ایٹماسفیئر میں ہم نے سروائیو کرنا ہے تو ہمارا جو جسم ہے اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقرر حد جو نمکیات کے اوپر رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ ہماری پوری ہو، تو ہماری وہ اسی ایٹماسفیئر میں پوری ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نمک ہمارے ملک میں پیدا کیا ہے وہ انتہائی مفید ہے، بلکہ آج پوری دنیا میں اس نمک کو جو ہمارا ہمالین پنک سالٹ کہلاتا ہے اس کے اوپر اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ پوری دنیا دھنگ ہے کہ اس نمک کو نہ صرف کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ یہ نمک انسانی جسم کی بے شمار بیماریوں کے لیے مفید ہے. اور آج لوگ اس نمک سے اپنی انکاؤنٹیبل بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں. مثلا آج ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بیماری ہے جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، تو ڈاکٹر جب بھی کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوگا اس کو سب سے پہلے جس چیز سے منع کرے گا وہ نمک ہے. وہ کہے گا بھی نمک نہیں کھانا. اب اس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ کون سا نمک نہیں کھانا. اب یورپ میں اس کی جب ریسرچ ہوئی کہ کون سا نمک بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، تو جو سٹون سالٹ ہے، ہمالین سالٹ ہے، اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 84 ڈفرینٹ منرلز رکھے، اور وہ منرلز رکھے جو باڈی کے لیے ریکوائر ہے، باڈی کی نیڈ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نمک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے زیادہ نفع چھپائے ہوئے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہو جائے؟ اچھا یہ بتائیں، میں نے سنا ہے کہ گردہ باقی ہر چیزیں تمام چیزوں کو مینیج کرتا ہے مگر نمک جیسے آتا ہے ویسے جانے دیتا ہے، ایسی بات درست ہے؟ ہاں، اس کو اب اس نمک کو جانے دیتا ہے جو نمک سی سالٹ ہے، جو سٹون سالٹ نہیں ہے، یعنی پتھر والے نمک کو چھوڑ کے باقی سارے نمک کو جانے دیتا ہے. اچھا، اس کو پھر ہم اس کو سمپل سا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے نا وہ اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا اور ویسا پیدا کیا جیسا رب نے چاہا ہے. اب جیسا رب نے چاہا ہے نا تو رب تعالیٰ نے اس کی اپنی چاہت کے مطابق اس کے لیے ساری چیزوں کو بھی ویسے پیدا کیا، اور جو شخص جہاں پیدا ہوا ہے اس کے دائیں بائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نمک کتنا کھانا چاہیے عام آدمی کو؟ نمک کتنا کھانا، ہر انسان کو نا جتنی باڈی کی نیڈ ہے، جتنی باڈی کی نہیں تو اپنی زبان تو اپنی ہے، زیادہ کا عادی کر لو تھوڑا کا عادی کر لو. اس کو سمپل ہم سمجھتے ہیں، اس کو سب سے پہلے ہم سمپل سمجھتے ہیں کہ وہ نمک جو ہیومن باڈی کے لیے ضروری ہے وہ 1100 مائکرو گرامز ہے، 1100 مائکرو گرامز تک ہم نمک کو ایزیلی لے سکتے ہیں ڈیلی. ہاں ڈیلی بیس پہ. اب جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑوں کو پسند نہیں کرتا، اور سائنس بھی کہتی ہے ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ، کہ کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے وہ جسم کے لیے نہیں، وہ انسانوں کے لیے نقصان. تو یہ آپ سادہ بتائیں نا، چمچ میں کتنا آئے گا؟ یہ اس کو ماپنا پڑے گا پھر. مائکرو جو 1100 جو مائکرو گرامز ہیں وہ بہت تھوڑا سا. ہمارے ہاں تو عادات یہ ہیں کہ
اتنے چمچ لے لو. نہیں، آپ نے سیب کھانا ہے تو نمک کے ساتھ، تربوز کھانا ہے تو نمک کے ساتھ. اس کے بارے میں اچھا، ابھی عرب لوگ بڑے حیران ہوتے تھے ہمارے اوپر، وہ کہتے تھے یار آپ لوگ ہر چیز میں نمک کا مزہ کیوں لیتے ہو، آپ سیب کا اپنا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ اس کے بارے میں آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگر پھلوں کے ساتھ نمک کی ضرورت ہوتی نا تو جس نے اس کو بنایا تھا وہ اس کے ساتھ نمک بھی لگا کے بھیجتا ہے، نمکین کر دیتا. وہ اس کے اندر وہ ساری چیزوں کو لگا کے بھیجتا ہے. جیسے ہم پھلوں میں بھی نمک ڈالتے ہیں، ہم کوئی چاٹ بنائیں گے اس میں بھی نمک ڈالتے ہیں، یعنی ہم ہر چیز میں نمک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بیکاز ہم نا ہیبچول ہو چکے ہیں، ہمارے جسم نا اس کے عادی ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے. ورنہ سائنس کہتی ہے کہ جو چیز جس حالت میں آتی ہے اس کو اسی حالت میں استعمال کرنا چاہیے. چلیں انشاءاللہ اگلی بات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے.